السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ہومیوپیتھک ڈاکٹر اینڈ اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 18 ہے۔ اس لیکچر میں دو چیزیں جو ہے آپ کو بتاؤں گا۔ ایک بک ہے میرے پاس نظریہ حاد امراض کے حوالہ سے، ڈاکٹر پرافر وجے اکار، ان کی یہ بک ہے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حاد امراض کیا ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا میرا گلا خراب ہے، اگر بات تھوڑی سی بیٹھ جائے تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا۔ حاد امراض جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہر ہومیو ڈاکٹر یا ہومیو اسٹوڈنٹس ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حاد امراض کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امراض یعنی بیماریاں، ان کی اقسام ہے دو قسم کے امراض ہوتے ہیں، دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ ایسی بیماری جو اچانک آئے، اس میں جو تیزی ہے، جو شدت ہے بیماری کی، وہ بہت ہی زیادہ ہو، اور جو تیزی کے ساتھ اچانک آئے اور اچانک بہت ہی بڑا حملہ کر کے پیشنٹ کے اوپر وہ چلا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں حاد امراض۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بیماری لگی ہوئی ہے کسی بھی پیشنٹ کو، وہ 1 ماہ سے ہے، 2 ماہ سے ہے، سال سے ہے، پیشنٹ کیا کرتا ہے، اسے برداشت کرتا ہے۔ بیماری کی جو شدت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کرونک امراض، کرونک کیس، مزمن امراض۔ آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ہے حاد امراض کے حوالہ سے۔ دیکھیں، سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے ہومیوپیتھی میں وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی حاد امراض یعنی اچانک جو کیس آتا ہے ہمارے پاس، جسے آپ ایمرجنسی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے میڈیسن کی سلیکشن فوراً کرنا، صبر نہیں کروانا پیشنٹ کو، اور نہ ہی خود صبر کرنا۔ اور جو میڈیسن کی سلیکشن آپ نے کرنی ہے وہ اتنی زیادہ پر اعتماد ہو کہ آپ پیشنٹ کو یہ کہہ سکیں کہ آپ میڈیسن کھائیں، آپ کو ٹھیک گھنٹے بعد آپ کی بیماری کی شدت میں فرق لگ جائے گا۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ہومیوپیتھی میں۔ تو بہت ساری تھیوریاں ہیں میڈیسن کی سلیکشن کرنے کے حوالہ سے، لیکن مجھے جو سب سے اچھی تھیوری لگی ہے حاد امراض کے حوالہ سے میڈیسن کی سلیکشن کرنے میں، وہ ہے نظریہ حاد امراض، جو بک ہے ڈاکٹر پرافر وجے اکار کی۔ اس میں ایک تھیوری ہے۔ اس میں ڈاکٹر وجے اکار کہتے ہیں کہ اگر آپ میری یہ تھیوری سامنے رکھ کے میڈیسن کی سلیکشن کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائیفائڈ کا ایک پیشنٹ ہے، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج میڈیسن کھائیں تو آپ کل جو ہے صبح کام پہ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بخار کو 12 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے بالکل ختم کر سکتے ہیں، نارمل کر سکتے ہیں، یعنی پیشنٹ کا جو ٹمپریچر ہے اسے آپ نارمل کر سکتے ہیں اس تھیوری کے مطابق۔ تو آخر یہ تھیوری ہے کیا؟ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کوئی بھی افراد ہو، خواہ وہ بیمار ہو یا صحت مند ہو، اس میں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یعنی وہ کام کرتا ہے، کوئی بھی کام اچھا ہو یا برا ہو، وہ کوئی نہ کوئی فیل کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی ہے۔ اگر وہ کام کرے گا، موو کرے گا، چلے گا، تو یہ بتاتا ہے کہ پیشنٹ زندہ ہے، یہ چل رہا ہے، حیات ہے۔ لیکن اگر اس میں ایکٹیویٹی نہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ زندہ نہیں ہے۔ اس میں یعنی اس بک کے اندر ڈاکٹر وجے اکار کہتے ہیں کہ اگر عام صحت کی حالت میں سرگرمی کی شدت تیز ہو اور بیماری کی حالت میں سرگرمی کی شدت جو ہے یعنی ایکٹیویٹی وہ لو ہو جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری اس بک کے اندر میں نے جو ریپرٹری دی ہے اس میں جانا ہے، ایکٹیویٹی میں جانا ہے۔ ایکٹیویٹی میں جانے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے ڈکریز۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے صحت کی حالت میں سلو تھا، وہ کوئی بھی کام کرتا تھا تو بڑی آہستہ آہستہ، لیکن اب جو بیمار ہو گیا ہے، بیمار ہونے کے بعد وہ کام کرتا ہے تیزی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جانا ہے انکریز میں، ایکٹیویٹی پھر آپ جائیں گے انکریز میں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ دیکھ لیا
کہ اس کی جو شدت ہے وہ تیز ہوئی ہے یا وہ سلو ہوا ہے، سلو یا تیز ہوا، آپ نے یہ دونوں میں سے ایک کی سلیکشن کر لی۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ سردی محسوس کرتا ہے یا گرمی محسوس کرتا ہے، یعنی اس کا جو مزاج ہے وہ کیسا ہے، سرد مزاج ہے یا گرم مزاج ہے۔ اگر ہم نے یہ دیکھا کہ پیشنٹ جو ہے وہ سلو ہو چکا ہے، سستی آ چکی ہے، اس میں سستی کے ساتھ ساتھ اسے گرمی زیادہ لگتی ہے بیماری کی حالت میں، جبکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہی جو افراد تھا صحت کی حالت میں وہ سردی محسوس کرتا تھا، لیکن اب کیا ہوا ہے، وہ گرمی محسوس کرتا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، جائیں گے ڈکریز میں، اس کے بعد جائیں گے ہارڈ ٹو ایگراویٹ میں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ نے لاسٹ چیز یہ پوچھنی ہے کہ اگر اس پیشنٹ کو پیاس زیادہ لگتی ہوگی تو آپ کی میڈیسن یہ ہوگی، اگر اس پیشنٹ کو پیاس بالکل بھی نہیں لگتی ہوگی تو آپ کی میڈیسن یہ ہوگی۔ یعنی صرف اور صرف آپ نے 7 چیزیں سامنے رکھ کے اس کتاب کے حوالہ سے آپ نے ہاتھ امراض کے لیے میڈیسن کی سلیکشن کر لینی ہے، کوئی ٹف نہیں۔ اس میں بخار ہو، نزلہ زکام ہو، ٹائیفائڈ ہو، کوئی بھی ایسا کیس ہو جو اچانک آئے، آپ نے وہاں پہ 7 چیزیں مد نظر رکھ کے میڈیسن کی سلیکشن کر لینی ہے۔ آپ کی جو میڈیسن ہوگی وہ بالکل صحیح ہوگی۔ تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ، نیکسٹ روزانہ ایک میڈیسن کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اس میں ڈاکٹر پرافل وجے آکار جو ہے اس کی جو تھیوری ہے وہ اس میں ظاہر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیا اس میں پیشنٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ سلو ہوئی ہے یا تیز ہوئی ہے، یا اس میں جو پیشنٹ کا مزاج ہے وہ ہارڈ ٹو ایگراویٹ ہے یا کولڈ ٹو ایگراویٹ ہے، یا اس میں پیشنٹ کو جو پیاس ہے وہ لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ جب ہم انشاءاللہ اس تھیوری کو سامنے رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کے جو ہاتھ امراض کے حوالہ سے جتنے بھی کیس ہیں وہ فوراً کور ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال سے اس سے بہتر کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے کہ جو میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ جو ہے اپنے ہاتھ امراض یعنی نزلہ زکام کھانسی بخار میں یہ والی تھیوری سامنے رکھیں اور آپ جو ہے اپنی میڈیسن کی سلیکشن کر لیں۔ مجھے یہی اچھا لگتا ہے، اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہو تو مجھے جو ہے آپ میسیج کر کے بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اسی کے اوپر فی الحال بات کروں گا۔ آئندہ جتنے بھی لیکچر ہوں گے وہ اسی کے حوالہ سے ہوں گے۔ آپ میں سے کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں یا میرے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب لازمی دوں اور بڑی ہی آسان زبان میں، آسان الفاظوں میں آپ کا جواب لازمی دوں۔ کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ جو ہے مجھے آن لائن میسیج کر سکتے ہیں یا مجھے کال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔